وہ جی لالا، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ اس کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ رائٹ کے سامنے مسلسل بول رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ سب کزنز رائٹ سے کتنا ڈرتے کیوں ہیں، مگر جب اس نے فون پر 3 لوگوں کو گولی مارنے کا حکم دیا تو ماں پارا کی روح تک لرز گئی تھی۔ وہ 1 ہفتے پہلے انگلینڈ سے اپنے والدین کے ساتھ واپس آئی تھی اور برسوں بعد رائٹ سے پہلی ملاقات ہو رہی تھی۔ ارے چائے تو رشیدہ بوا لے کر آئے گی، تم بیٹھو اور چپ کیوں کر گئی؟ ابھی تو اتنا بول رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ ڈر گئی ہے، اس لیے دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، نہیں، وہ مجھے کچھ کام یاد آ گیا۔ وہ کہتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی اور رائٹ مسکرایا۔ اگلے دن مہاپارا کو پتہ چلا کہ اس کا رائٹ سے نکاح ہونے جا رہا ہے، کیونکہ وہ رائٹ کی بچپن کی منگیتر تھی۔ کیا؟ وہ اتنی زور سے چیخی تھی کہ کمرہ اس کی چیخ سے گونج اٹھا تھا۔ امی، آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ اس نے نادیہ بیگم سے پوچھا، جو الماری میں کپڑے رکھ رہی تھی۔ نہیں، میں بالکل سنجیدہ ہوں، اگلے جمعہ تمہارا نکاح رائٹ کے ساتھ ہوگا۔ نادیہ بیگم نے سکون سے اسے بتایا تھا۔ وہ خوش تھی، انہیں رائٹ بچپن سے ہی پسند تھا۔ ماں پارا نے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیے تھے۔ یا اللہ، میری ابھی عمر ہی کیا ہے اور آپ میری شادی ایسے انسان سے کر رہی ہیں جو فون پر لوگوں کو گولی مارنے کے آرڈر دیتا ہے۔ اس نے نادیہ بیگم کو دیکھتے خفگی سے کہا تھا۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ مہاپارا، ہر بات کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، نادیہ بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ وجہ؟ امی، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ انہوں نے کہا تھا، تینوں کو گولی مار دو۔ اس کے بعد آپ چاہتی ہیں کہ میں ایسے انسان کے ساتھ پوری زندگی گزار دوں؟ کہتے ساتھ وہ بے چینی سے چکر کاٹنے لگی تھی۔ مجھے واپس انگلینڈ جانا ہے، میرا پاسپورٹ کہاں ہے؟ اس نے جلدی سے کہا تھا۔ بیٹھ جاؤ چپ کر کے، نادیہ بیگم نے غصے سے کہا تھا۔ نہیں بیٹھنا، وہ چلائی تھی۔ مہاپارا، نادیہ بیگم کی آواز سخت ہوئی تھی، تب وہ منہ بناتے ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نادیہ بیگم نے دوبارہ اسے دیکھا۔ دیکھو مہاپارا، یہ رشتہ آج کا نہیں ہے، تم دونوں کی منگنی بچپن سے ہو گئی تھی۔ مہاپارا نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ اور مجھے کسی نے نہیں بتایا؟ اس نے اداسی سے پوچھا تھا۔ اس وقت تم بہت چھوٹی تھی اور پھر ہم انگلینڈ چلے گئے تھے، نادیہ بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو منگنی نہیں کرتے نا؟ بچوں کی منگنی کون کرتا ہے مما؟ اس نے اداسی سے کہا تھا۔ یہ صرف ہمارے خاندان کی روایت نہیں ہے، تمہارے دادا خان کی خواہش بھی تھی۔ نادیہ بیگم نے اسے حقیقت بتائی تھی۔ مہاپارا اب کی خاموش ہو گئی تھی۔ دادا جان کی خواہش پوری کرنے کے لیے میری قربانی دے دی، اس نے اداسی سے سوچا تھا۔ تبھی اس کی کزن ہنا اندر آئی تھی۔ ارے تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی، سب نیچے بیٹھے ہیں۔ اس نے ماں پارا کا چہرہ دیکھا جو اداس تھا۔ کیا ہوا؟ پھر اس نے اداسی سے پوچھا تھا۔ نادیہ بیگم انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میری شادی رائٹ لالا سے ہو رہی ہے، اس نے اداسی سے کہا۔ ہاں معلوم ہے، ہنا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ ماں پارا نے اداسی سے پوچھا۔ کیونکہ پورے خاندان میں تم ہی ہو جو ان کے سامنے اتنا بولتی ہو اور وہ چپ کر کے سنتے ہیں تمہاری باتیں، ہنا نے رشک کرتے کہا تھا۔ بس کر دو، میں تو آج ڈر گئی تھی بہت، اور ڈر کے مارے آدھی باتیں بھی نہیں کی، اس نے اداسی سے کہا۔ ویسے ایک مشورہ دوں؟ ہنا نے اسے دیکھ کر کہا۔ کیا؟ مہاپارا نے خفگی سے پوچھا تھا۔ اگر تم واقعی شادی روکنا چاہتی ہو تو ایک ہی طریقہ ہے، ہنا نے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ کون سا؟ جلدی بتاؤ۔ مہاپارا خوش ہوئی تھی۔ رائٹ لالا کے پاس جاؤ اور خود انہیں کہو کہ وہ انکار کر دے، ہنا نے مسکرا کر کہا۔ میں ان کے پاس جاؤں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ ہاں، ہنا نے سرگوشی کی اور سر کو شمبش دی تھی۔ اکیلی؟ دوسرا سوال کیا گیا۔ ہاں، ہنا نے جلدی سے کہا۔ زندہ واپس بھی آؤں گی یا نہیں؟ اس نے منہ بناتے پوچھا تھا۔ ہنا اس کی بات پر ہنسنے لگی تھی۔ انشاءاللہ، پھر مسکرا کر کہا۔ ٹھیک ہے، اگر ایک یہی راستہ ہے تو اس پر بھی چل کر دیکھ لیتے ہیں، اس نے اداسی سے کہا اور پھر ہنا کے ساتھ نیچے چلی گئی تھی۔ پورا دن مہاپارا کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گھومتی رہی، میں رائٹ لالا سے بات کرنی ہوگی۔ وہ کبھی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر پریکٹس کرتی۔ دیکھیے، میں ایک آزاد خیال لڑکی ہوں، اس لیے یہ شادی ممکن نہیں، اس نے مزے سے آئینے میں دیکھتے کہا۔ نہیں، یہ بہت فلمی لگ رہا ہے، نفی میں سر ہلاتے سوچا۔ دوبارہ کوشش کی۔ رائٹ صاحب، آپ بہت اچھے انسان ہیں، لیکن میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، کہتے ساتھ خود ہی منہ بنا لیا۔ ارے اگر وہ واقعی اتنے اچھے ہوتے، لوگ ان سے اتنا ڈرتے کیوں؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، پھر تھک کر بیٹھ پر بیٹھی تھی۔ اللہ جی، میری مدد کر دیں۔ شام کے وقت اسے ہنا نے بتایا کہ رائٹ اسٹڈی روم میں موجود ہے۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے پانی کا گلاس پیا، پھر دوسرا اور پھر تیسرا۔ پیٹ ہے یا کنواں ہے؟ ہنا نے حیرت سے پوچھا۔ تم یہ چھوڑو، بس دعا کرو میں بچ کر واپس آ جاؤں، اس نے کہا تھا تو ہنا ہنستی تھی۔ اسٹڈی روم کے باہر پہنچ کر اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ اندر خاموشی تھی۔ اس نے دروازہ ناک کیا تھا۔ کم ان۔ گہری اور پرسکون آواز سن کر اس کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ مہاپارا آہستہ آہستہ قدم لیتی اندر آئی تھی۔ رائٹ لیپ ٹاپ میں مصروف تھا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا، پھر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ ہاں کہو، میں سن رہا ہوں، رائٹ نے مصروف انداز میں کہا تھا۔ میں اصل میں
اس نے بات کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈے۔ رائت لیپ ٹاپ بند کر چکا تھا۔ بتائیں ماہپارا، میں سن رہا ہوں۔ اس کی بات پر اس کی گھبراہٹ اور بڑھ گئی تھی۔ میں بول ہی تو رہی ہوں، اس نے اداسی سے کہا۔ ابھی تک تو کچھ نہیں کہا۔ رائت نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اس نے ہمت کر کے کہا۔ کیجیے، رائت نے پرسکون ہو کے کہا۔ بہت ضروری بات ہے، اس نے آنکھیں بڑی بڑی کرتے کہا تھا۔ تو کیجیے نا بات شروع، میں تو کب سے انتظار کر رہا ہوں، اس نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ بیچ میں نہیں ٹوکیں گے، ماہپارا نے باور کروایا تھا۔ ٹھیک ہے آپ بولیں، رائت نے سنجیدگی سے کہا۔ نہ جانے کیوں اس کے سامنے اسے غصہ نہیں آتا تھا، وہ نرم پڑ جاتا تھا۔ ماہپارا نے آنکھیں بند کی۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتی، اس نے جلدی سے کہا اور پھر آنکھیں کھولی۔ اس نے رائت کے رد عمل کا انتظار کیا مگر وہ بالکل پرسکون تھا۔ وجہ؟ تھوڑی دیر بعد اس نے پوچھا۔ کیونکہ وہ سوچنے لگی۔ کیونکہ رائت نے اس نے بولنے کا انتظار کیا۔ کیونکہ آپ بہت کمبے ہیں، اس نے جلدی سے کہا۔ رائت نے آبرو جھکا کر اسے دیکھا تھا۔ میرا مطلب وہ اصل وجہ نہیں ہے، اس نے جلدی سے بات سنبھالی۔ پھر کیا ہے اصل وجہ؟ رائت نے حیرت سے پوچھا تھا۔ اصل وجہ یہ کہ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، ماہپارا نے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ مجھ سے؟ رائت نے حیرانی سے پوچھا۔ جی، اس نے جلدی جواب دیا۔ کیوں؟ رائت نے حیرانی سے پوچھا۔ کیونکہ آپ لوگوں کو فون پر مارنے کے آرڈرز دیتے ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ چپ ہو گیا تھا۔ اور رائت نے طویل خاموشی کے بعد پوچھا۔ اور سب کہتے ہیں کہ آپ بہت خطرناک ہیں، کبھی نہیں ہنستے، ہمیشہ غصے میں رہتے ہیں، اس نے جلدی سے اس کی ساری برائی کی تھی۔ بس؟ رائت نے اس کی بات سن کر پوچھا۔ فی الحال تو بس، ماہپارا نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ رائت اپنی کرسی سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ تمہاری بات ختم ہو گئی؟ اس کا لہجہ سخت تھا، وہ ماہپارا کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ جی، ماہپارا نے ناسمجھی سے جواب دیا۔ اچھا، جاتے ہوئے دروازہ بند کر دیجیے گا، اس نے بس اتنا ہی کہا۔ بس؟ ماہپارا نے حیرت سے پوچھا۔ اور کیا؟ رائت نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ انکار نہیں کر رہی ہیں؟ اس نے حیرانگی سے سوال کیا۔ میں فیصلے جذبات میں آ کر نہیں کرتا ماہپارا۔ وہ کچھ پل رکا اور پھر بات شروع کی۔ ویسے ایک بات ہے، تم بہت بولتی ہو۔ مطلب صاف تھا، وہ اس شادی سے انکار نہیں کرنے والا تھا۔ اگلی صبح حویلی میں غیر معمولی رونق تھی۔ نوکر ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے، خواتین ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر نکاح کی تیاریوں پر بات کر رہی تھیں اور کچن میں طرح طرح کے کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ مگر اس سارے شور شرابے کے درمیان ماہپارا صوفے پر بیٹھی اپنے مستقبل پر ماتم کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا مگر وہ 10 منٹ سے بس اسے گھورتے جا رہی تھی۔ اب کیا ہوا؟ ہنا نے اس کے برابر میں بیٹھ کر پوچھا تھا۔ وہ نہیں انسان مانا، اس نے ٹرانس سی کیفیت میں کہا تھا۔ کون؟ ہنا نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ رائت لالا، میں نے اتنی مشکل سے جا کر کہا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، مگر انہوں نے ایسے دیکھا جیسے میں موسم کا حال بتا رہی ہوں۔ ہنا اس کی بات سن کر ہنسنے لگی تھی۔ خیر چھوڑو، اب یہ تمہاری قسمت ہے، اسے قبول کر لو۔ اسی وقت ان کا کزن حمزہ آیا تھا وہاں۔ تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ حمزہ نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ ماہپارا اپنی ہونے والی زندگی کے بارے میں پریشان ہے۔ حمزہ اس کی بات سن کر سنجیدہ ہوا تھا۔ دوپہر کو سب لوگ لان میں بیٹھے تھے۔ رائت بھی وہیں تھا، سفید شلوار قمیص اور کالی واز کوٹ پہنے، ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھا۔ اسے دیکھتے ہی ماہپارا نے اپنا چہرہ اخبار میں چھپا لیا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ ہنا نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا تھا۔ وہ مجھے دیکھ لیں گے، ماہپارا نے ڈرامائی انداز میں کہا تھا۔ تم ان کی منگیتر کوئی غیر نہیں ہو، ہنا نے اسے خفگی سے کہا تھا۔ مجھے پھر بھی ڈر لگ رہا ہے۔ اسی وقت تیز ہوا چلی تھی۔ وہ جو ہنا سے سرگوشی میں بات کری تھی، اخبار پر سکر ڈھیلی ہوئی اور وہ رائت کے قدموں میں جا گرا تھا۔ رائت نے جھک کر اخبار اٹھایا تھا، پھر اس کی طرف بڑھا۔ یہ لو۔ رائت نے اخبار اس کی طرف بڑھایا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اخبار لیا تھا۔ رائت چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر اندر چلا گیا تھا۔ بیٹا تم رائت سے اتنا ڈرتی کیوں؟ شبانہ بیگم جو کہ رائت کی والدہ ہیں، مسکرا کر پوچھا تھا۔ کیونکہ مجھے اپنی جان بہت پیاری ہے چچی، اس نے منہ بناتے کہا تھا۔ سب اس کی بات سن کر ہنس پڑے تھے۔ تم اسی طرح مجھ سے ڈرتے رہو، مجھے اور مزہ آنے لگا ہے، رائت نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ پچھلے 2 دن سے ماہپارا صرف ایک ہی نتیجے پر پہنچی تھی۔ رائت لالا کبھی خود سے شادی نہیں توڑیں گے، اس لیے مجھے کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ وہ خود انکار کر دیں۔ اس نے سوچ لیا تھا۔ وہ اسی سوچ کے ساتھ وہ صبح ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی، پورا خاندان موجود تھا۔ رائت ہمیشہ کی طرح خاموشی سے بیٹھا تھا، جبکہ ماہپارا اسے دیکھ رہی تھی جیسے کچھ خطرناک کرنے کی تیاری کر رہی ہو۔ کیا پلان ہے؟ ہنا نے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ آج میں انہیں اتنا تنگ کروں گی کہ یہ خود کہیں گے مجھے یہ لڑکی نہیں چاہیے، ماہپارا نے پورے اعتماد انداز میں کہا تھا۔ ہنا اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی رائت اسٹڈی روم کی طرف جانے لگا۔ ماہپارا فوراً اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ کچھ کام ہے؟ رائت نے بغیر موڑے پوچھا۔ اسے اس کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ جی ہاں، اس نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ بولے؟ رائت اب اس کی طرف مڑا تھا۔ بیٹھ کر بات کرنی ہے مجھے، اس نے جلدی سے کہا تھا۔
رائد سر کو جنبش دیتے خاموشی سے اسٹڈی روم میں داخل ہوا اور پھر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ جی اب بتائیں۔ وہ اچانک سامنے پڑی کرسی کو الٹا کر کے بیٹھ گئی تھی، دونوں پاسوں کرسی کی پشت پر رکھے تھے اور مسکراتے ہوئے بولی، آپ کو لطیفے پسند ہیں؟ اس نے ستائشی انداز سے پوچھا تھا۔ نہیں، رائد نے چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد جواب دیا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں پھر بھی سناتی ہوں۔ وہ اپنے پلان نمبر 1 پر کام کر رہی تھی۔ لطیفہ سنا کر اس نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیسا تھا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ ختم ہو گیا؟ اس نے سوال کیا۔ جی، اس نے ناسمجھی سے بولا۔ اچھا ہے، رائد نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا تھا؟ اس نے پھر سے ستائشی انداز سے پوچھا تھا۔ نہیں، لیکن ختم ہو گیا، یہ اچھی بات ہے۔ اس کی بات سن کر مہاپارا کا منہ کھل گیا تھا۔ وہ غصے میں اٹھ کر باہر نکل آئی تھی۔ بدتمیز۔ پلان نمبر 2۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس اسٹڈی میں گئی تھی۔ میں آپ کی تصویر بنا سکتی ہوں؟ رائد نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ضرورت نہیں، پھر سنجیدگی سے جواب دیا گیا۔ بس 2 منٹ۔ اس نے کاغذ پر کچھ بنایا اور پھر خوشی سے اس کی طرف بڑھایا۔ رائد نے تصویر دیکھی۔ اس میں ایک شیر بنا تھا جس کے سر پر تاک، ہاتھ میں بندوق اور آنکھوں میں چشمہ تھا۔ نیچے لکھا تھا، رائد لالا غصہ والے۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی ہوئی تھی۔ آپ تو ضرور غصہ آئے گا انہیں، مہاپارا نے دل میں سوچا تھا۔ یہ میں ہوں؟ رائد نے بس اتنا پوچھا۔ جی، اس نے جلدی سے کہا۔ شیر کیوں؟ رائد نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کیونکہ آپ سب سے ڈرتے ہیں، مہاپارا نے جلدی سے کہا۔ اور چشمہ؟ رائد نے دوسرا سوال کیا۔ وہ اچھا لگ رہا تھا۔ رائد نے اس کی بات سن کر کاغذ کو تہہ دی اور اپنی دراز میں رکھ دیا تھا۔ مہاپارا حیران ہوئی تھی۔ آپ نے پھینکا کیوں نہیں؟ مہاپارا نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیونکہ یہ ثبوت ہے، اس نے سکون سے جواب دیا۔ کس چیز کا؟ رائد کی بات پر اس نے حیرانی سے پوچھا۔ کہ تمہیں ڈرائنگ نہیں آتی؟ رائد کی بات سن کر وہ غصے سے پاؤں زمین پر مار کر باہر نکلنے لگی۔ یا اللہ، یہ انسان ناراض کیوں نہیں ہوتا؟ اداسی سے سوچا کیا۔ ایک سوال پوچھوں؟ رائد کی بات پر اس کے قدم رکے تھے۔ جی پوچھے، مہاپارا نے اسے دیکھتے کہا تھا۔ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ رائد نے سوال کیا۔ کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ خود اس شادی سے انکار کر دیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ اگر یہ تمہارا پلان ہے تو تمہیں بہت محنت کرنی پڑے گی، رائد نے بڑے سکون سے کہا تھا۔ کیوں؟ مہاپارا نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کیونکہ میں اتنی آسانی سے فیصلے نہیں بدلتا۔ رائد کی بات پر وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازے تک پہنچ کر وہ رکا، پیچھے مڑا اور پہلی بار اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا۔ ویسے اگلی بار لطیفے سنانے سے پہلے مجھے خبردار کر دینا۔ اس کی بات پر وہ اور چڑھی۔ رائد لالا، آپ دیکھ لینا، میں ابھی مہاپارا ہوں، ایک نہ ایک دن آپ خود کہیں گے یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اس نے ضدی انداز میں سوچا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ جس انسان کو وہ اپنے سے دور کرنا چاہتی وہ آہستہ آہستہ اس کی معصوم حرکتوں کا عادی بنتا جا رہا تھا۔ وہ اس کی محبت بنتی ہوتی جا رہی تھی۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس سے مہاپارا پچھلے 1 ہفتے سے ڈر رہی تھی۔ صبح سے ہی پوری حویلی روشنیوں سے سجی ہوئی تھی۔ خواتین ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک بھاگ رہی تھیں، جبکہ باہر مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ مگر دلہن کے کمرے میں ایک الگ ہی منظر تھا۔ مہاپارا دونوں گھٹنوں کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی اور سامنے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ میں ابھی بھی بھاگ سکتی ہوں نا؟ اس نے امید بھری نظروں سے ہنا کو دیکھ کر کہا تھا۔ ہنا نے اپنی ہنسی روکی تھی۔ کہاں بھاگو گی؟ ہنا نے سوال کیا۔ واپس انگلینڈ، اس نے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ پاسپورٹ؟ ہنا نے حیرانی سے سوال کیا۔ امی ہے، امی کے پاس ہے نا؟ مہاپارا نے اداسی سے کہا۔ ٹکٹ کا کیا کرو گی؟ ہنا نے فکر مندی سے کہا۔ پیسے بھی بابا سے لینے پڑیں گے، اس نے فکر مندی سے کہا تھا۔ تو پھر آرام سے دلہن بنی رہو۔ ہنا کی بات پر وہ اور اداس ہوئی تھی۔ اللہ جی، اگر آج کچھ معجزہ کر دیا تو میں پوری زندگی چاکلیٹ کم کھاؤں گی، اس نے اداسی سے کہا۔ نیچے ساری تیاری مکمل تھی۔ رائد سفید شیروانی میں خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس کے ارد گرد سب لوگ خوش تھے، مگر وہ حسب معمول سنجیدہ تھا۔ اس کا دوست فہد اس سے ملا تھا۔ مبارک ہو بھائی، اس نے رائد کو گلے لگاتے کہا تھا۔ شکریہ، رائد ہلکا سا مسکرایا تھا۔ خوش کیوں نہیں لگ رہے؟ فہد نے حیرت سے پوچھا تھا۔ میں اپنی خوشی شور مچا کر ظاہر نہیں کرتا، تم جانتے ہو۔ فہد اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ اور تمہاری بیوی کیسی ہے؟ فہد کے سوال پر وہ اپنے ذہن میں کھو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ منظر آیا جب مہاپارا اسے شیر والی تصویر بنا کر دے رہی تھی۔ بے اختیار وہ مسکرا اٹھا تھا۔ اوہ، تو بات محبت تک پہنچ گئی ہے، فہد نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھتے کہا تھا۔ فضول باتیں مت کرو، رائد واپس سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ادھر دلہن قاضی صاحب کے کمرے کے سامنے آواز اسپیکر پر سنائی دے رہی تھی۔ بیٹی مہاپارا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مہاپارا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے اپنی ماما کی طرف دیکھا تھا۔ قبول ہے، پھر دھیرے سے کہا گیا۔ قاضی صاحب نے دوبارہ پوچھا۔ قبول ہے، اس بار اس کی آواز پہلے سے زیادہ واضح تھی۔ تیسری بار سوال کیا گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی
قبول ہے کہا۔ کمرے میں مبارکباد کی آوازیں گونجی تھیں۔ ادھر رائد سے بھی وہی سوال کیا گیا۔ رائد بن سعید، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا۔ قبول ہے دوسری بار۔ قبول ہے تیسری بار۔ نکاح مکمل ہوتے ہی پورا ہال دعاؤں اور مبارکبادوں سے بھر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد رخصتی سے پہلے ان دونوں کا سامنا ہوا تھا۔ مہابارا نظریں چکائے بیٹھی تھی، رائد اس کے سامنے آ کر رکا تھا۔ آپ نے انکار کیوں نہیں کیا؟ وہ اب بھی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی، آنکھیں نم تھی۔ کبھی کبھی کچھ فیصلے انسان کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اس نے سکون سے کہا تھا۔ دو جملے سیدھے بولنے میں بھی ٹیکس لگتا ہے شاید، مہاپارا نے خفگی سے سوچا تھا۔ پورا دن مہمانوں، تصویروں اور رسموں میں گزر چکا تھا۔ آخرکار حویلی آہستہ آہستہ خاموش ہونے لگی تھی۔ دوسری طرف رائد کے کمرے میں ایک عجیب سی جنگ جاری تھی۔ مہاپارا بستر پر کھڑی تھی اور ایک کے بعد ایک تکیہ اٹھا کر درمیان میں لگا رہی تھی۔ 1 2 3 4، پھر وہ پیچھے ہٹی اور اپنے کام کا جائزہ لے گیا۔ پھر پورے بستر کے درمیان تکیوں کی لمبی دیوار اب چکی تھی۔ ہاں اب ٹھیک ہے، اس نے سکون سے کہا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ یا اللہ خیر! دروازہ کھلا اور رائد اندر داخل ہوا۔ وہ چند قدم آگے بڑھا مگر پھر اچانک رک گیا۔ اس کی نظر سیدھا بیڈ کی طرف گئی تھی۔ پھر اس نے مہاپارا کو دیکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ رائد نے حیرت سے پوچھا تھا۔ بارڈر لائن، اس نے پراعتماد لہجے میں کہا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ بارڈر لائن، وہ بستر کے قریب آئی اور ہاتھ سے درمیان کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھیں، یہ آپ کی سائڈ ہے اور یہ میری۔ رائد نے اس کی بات سن کر بھویں میں سکیڑی تھی۔ اور اگر کوئی اس لائن کو کراس کرے؟ اس نے مزے سے پوچھا تھا۔ تو جرمانہ ہوگا، مہاپارا نے فوراً سے جواب دیا تھا۔ کتنا؟ اس نے مزے سے پوچھا۔ اب یہ سوچا نہیں مگر ہوگا ضرور، اس نے ضدی انداز میں کہا تھا۔ رائد اس کی بات سن کر مسکرایا تھا۔ تم عجیب ہو بہت، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے بھی سب یہی کہتے ہیں، مہاپارا نے فخر سے کہا تھا۔ رائد نے اپنا کوٹ اتارا اور کرسی پر پھینکا اور پھر بستر کے قریب آیا تھا۔ دیکھیں، لائن کی قریبی مت آئیے گا، اس نے جلدی سے کہا۔ کیوں؟ رائد نے بستر پر لیٹتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیونکہ یہ میری سیکیورٹی ہے، مہاپارا نے جلدی سے کہا۔ اور اگر مجھے وہاں سے کچھ چاہیے ہوا تو؟ اس نے منہ بناتے پوچھا تھا۔ آپ اپنا سامان اپنی طرف رکھیں، بات ختم، اس نے فوراً سے جواب دیا تھا۔ سمجھ گیا۔ رائد نے سنجیدگی سے سر ہلایا تھا، پھر آرام سے اپنی طرف سونے لگا مگر اس کے پیر سے ایک تکیہ نیچے گر گیا تھا۔ ایک کام کریں، آپ کہیں اور سو جائیں، مہاپارا نے جلدی سے کہا۔ اور کہاں سو میں؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ وہاں صوفے پر، مہاپارا نے معصومیت سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ فوراً مان گیا تھا اور جا کر صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ مہاپارا کو حیرت ہوئی تھی۔ کمرے کی لائٹ بند ہو چکی تھی۔ ابھی چند منٹ ہی خاموشی میں گزرے تھے جب مہاپارا کی آواز آئی تھی۔ سو گئے کیا آپ؟ اس نے دھیمی سی آواز سے پوچھا تھا۔ نہیں، رائد نے جواب دیا۔ ایک سوال پوچھوں؟ مہاپارا نے جلدی سے کہا۔ پوچھو، رائد نے بڑی محبت سے جواب دیا تھا۔ آپ ہمیشہ اتنا کم بولتے ہیں، مہاپارا نے پوچھا۔ ہاں، رائد نے سکون سے جواب دیا۔ بور نہیں ہوتے؟ اس نے منہ بناتے پوچھا تھا۔ نہیں، رائد نے کروٹ لے کر کہا۔ نظریں اس کی وجود پر گئی تھیں۔ میں تو مر جاؤں گی اگر مجھے اتنی خاموشی میں رہنا پڑے، اس نے جلدی سے کہا تھا۔ مجھے معلوم ہے، رائد نے مسکرا کر کہا مگر اس کی مسکراہٹ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ آپ کو کیسے معلوم؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کیونکہ تم 5 منٹ بھی خاموش نہیں رہی۔ اس کی بات پر مہاپارا نے منہ بنا لیا تھا۔ اچھا، اب میں کچھ نہیں بولوں گی۔ کمرے میں سکون چھا گیا تھا۔ رائد لالا تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ پھر بولی تھی۔ جی، اس نے ہمیشہ کی طرح محبت سے ہی جواب دیا تھا۔ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، لائٹ جلا لو، اس نے آنکھیں بند رکھتے ہی جواب دیا تھا۔ پھر نیند نہیں آئے گی، اس نے دوسرا مسئلہ بتایا تھا۔ تو باتیں کر لو، ویسے بھی تمہیں خاموش رہنا نہیں آتا۔ رائد کی بات سن کر وہ بے اختیار ہنس پڑی تھی اور اس کمرے میں پہلی بار سنجیدگی کی بجائے کسی کا قہقہہ گونجا تھا۔ وہ کہتی تھی وہ رائد سے ڈرتی ہے مگر وہ ہمیشہ بے دھڑک اس سے کچھ بھی کہہ دیا کرتی تھی اور وہ بھی اس کی ہر بات مسکرا کر سن لیا کرتا تھا۔ صحن کی پہلی کرن اور صبح کی روشنی کمرے میں داخل ہوئی کہ مہاپارا کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ تکیوں کی بارڈر لائن آدھی زمین پر گری ہوئی تھی جبکہ رائد ابھی بھی صوفے پر گہری نیند میں تھا۔ مہاپارا نے حیرت سے اپنا سر کھجایا تھا۔ یا اللہ، یہ واقعی پورے رات صوفے پر سوئے رہے؟ اس نے حیرت سے کہا۔ تب اسے نادیہ بیگم کی یاد آئی تھی۔ شوہر کا احترام کرنا سیکھو، رشتے زید سے نہیں سمجھداری سے چلتے ہیں۔ وہ بیڈ سے اتری اور اس کے قریب گئی تھی۔ اتنے برے بھی نہیں لگ رہے، اس نے مسکرا کر پوچھا، پھر فوراً خود کو جھٹکا۔ نہیں، میں ان کے حق میں کیوں سوچ رہی ہوں؟ تھوڑی دیر بعد اسے دیکھتے واش روم کی طرف چلی گئی تھی۔ نیچے ناشتے کی میز پر پورا خاندان موجود تھا۔ دادی اماں، چچا جان، پھوپھی، کزن اب ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ مہاپارا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئی اور ایک خالی کرسی پر بیٹھنے کے لیے گئی۔ اچانک دادی اماں بولی،
ارے بیٹا وہاں نہیں, اپنے شوہر کے پاس بیٹھو. دادی کی بات سن کر پورا خاندان ہی مسکرایا تھا. صبح صبح کا امتحان. اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا. وہ ہچکچاتے ہوئے رائت کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی. رائت نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا. بیٹا پراٹھا کھاؤ گی؟ رشیدہ بوا نے پوچھا. جی, اور رائت لالا کے لیے بھی. جیسے اس کے منہ سے لالا نکلا پوری میز پر خاموشی چھا گئی تھی. حمزہ نے پانی پیتی پیتی کھانسنا شروع کیا تھا, جبکہ ہنا نے فوراً اپنا منہ نیچے کر لیا تھا کہ حسینہ نکل جائے. کیا ہوا؟ مہاپارا نے حیرت سے پوچھا تھا. بیٹا وہ تمہاری لالا نہیں ہے, پھپھو جان نے مسکرا کر کہا. تب مہاپارا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. او میرا مطلب. وہ گھبراہٹ میں رائت کی طرف مڑی تھی. آپ یعنی وہ شوہر؟ اب پورا خاندان اپنی ہنسی روک نہیں سکا. دادی جان ان کی حرکت پر مسکرائی تھی. مہاپارا نے شرمندگی سے پانی کا گلاس اٹھایا تھا. یا اللہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں. اس نے پانی پیتے اداسی سے سوچا تھا. اسی وقت رائت نے اپنی پلیٹ سکون سے اس کی طرف بڑھائی تھی. اچار دینا, اس نے سکون سے کہا. مہاپارا نے جلدی سے اچار کی جگہ سبز مرچوں کی پوری پیڑ اس کے سامنے رکھ دی. گھبراہٹ میں اسے تھوڑی دیر بعد اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا. اوہ سوری. وہ فوراً پلیٹ بدلنے لگی تو اس کا ہاتھ چائے کی کپ سے ٹکرا گیا. کپ لڑکھڑایا اور پوری چائے سیدھی رائت کے سفید کرتے پر گر گئی. یا اللہ, مہاپارا کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے. میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا, قسم سے. اس نے ڈرتے ڈرتے, سارا خاندان ان دونوں کو دیکھ رہا تھا. سب کو لگا رائت اب ضرور غصہ کرے گا, مگر اس نے صرف نیچے اپنے کرتے کو دیکھا, پھر مہاپارا کے خوفزدہ چہرے کو. ختم ہو گیا ناشتہ تمہارا؟ اس نے سوال کیا. جی, اس نے کانپتے ہوئے کہا. چلو مجھے کپڑے نکال کر دو, میں بدل لوں. اس نے بغیر کسی غصے سے کہا تھا. سارے حیرت کے مارے اسے دیکھ رہے تھے. بس؟ ہنا نے حیرانی سے کہا. عجیب بات ہے, حمزہ نے آہستہ سے کہا. کیا؟ شبانہ بیگم نے اسے دیکھ کر مسکرا کر پوچھا تھا. اگر یہی حرکت میں کرتا تو شاید مجھے 2 گھنٹے لیکچر سننا پڑتا. حمزہ نے منہ بناتے کہا تھا. یہ انسان آخر سمجھ سے باہر کیوں ہے؟ کبھی برف کی طرح ٹھنڈا, کبھی نہیں, کچھ نہیں بولتا. اس نے منہ بناتے سوچا تھا, اور پھر اوپر کمرے جانے ہی لگی تھی جب فہد نے اسے روک دیا تھا. میں دیکھتا ہوں, اسے جلدی سے کہا اور اوپر کی طرف بڑھ گیا. اوپر کمرے میں رائت کپڑے بدل رہا تھا. ناشتے پر بھی تمہاری نئی دلہن نے کمال کر دیا. رائت نے اسے سکون سے دیکھا, غصہ نہیں کیا. اس نے حیرت سے پوچھا تھا. رائت چند لمحے خاموش رہا, پھر بولا. وہ ڈر جاتی ہے. اس نے مسکرا کر کہا. تو؟ فہد نے اسے کوریدا تھا. تو مجھے نہیں معلوم کیوں, لیکن جب وہ ڈرتی ہے تو میرا دل گھبرا جاتا ہے. اس کی بات پر فہد نے اسے حیرت سے دیکھا تھا. لگتا ہے رائت صاحب کو ابھی احساس نہیں, مگر ان کی خاموش زندگی میں طوفان آ چکا ہے, اور اس طوفان کا نام محبت ہے. اس نے مسکرا کر سوچا تھا. شادی کو 3 دن گزر چکے تھے. مہاپارا نے ایک بات بہت جلدی سمجھ لی تھی کہ اگر وہ پورا دن خاموش بیٹھی رہی تو یقیناً بور ہو کر مر جائے گی. مگر مسئلہ یہ تھا کہ رائت صاحب صبح سویرے آفس چلا جاتا, شام کو واپس آتا تھا اور پھر سیدھا اپنے اسٹڈی روم میں چلا جاتا. یہ انسان گھر میں رہتا ہے یا آفس میں؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے صحن میں آ گئی تھی. اسی وقت رشیدہ بوا پودوں کو پانی دے رہی تھی. مہاپارا ان کے پاس چلی گئی تھی. بوا, آپ نے کبھی انگلش سیکھی ہے؟ اس نے جلدی سے معصوم سی شکل بنا کر پوچھا تھا. رشیدہ بوا نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا. نہیں بی بی, ہماری عمر اب پڑھنے کی نہیں رہی. انہوں نے شرارت سے کہا. بس یہی غلط سوچ ہے. مہاپارا نے منہ بناتے کہا تھا. آج سے میں آپ کی ٹیچر ہوں. ارے نہیں, رشیدہ بوا نے جلدی سے کہا. کوئی نہیں, آج کا پہلا لفظ ہے گڈ مارننگ. وہ مزے سے اپنی بات کہہ رہی تھی. گڈ مارننگ, رشیدہ بیگم نے بھی دہرایا ہی تھا. انہیں اپنی ضدی مالکن کا پتہ تھا. آپ بھی کلاس میں بیٹھے. مالی بابا جو بھی پودوں کو سیٹ کرنے آ رہے تھے, اس نے انہیں بھی روک لیا. ہم؟ مالی بابا نے حیرت سے پوچھا تھا. جی ہاں آپ, مہاپارا نے جلدی سے کہا تھا. 5 منٹ بعد حویلی کے لان میں عجیب منظر تھا. رشیدہ بوا, مالی بابا, ڈرائیور کریم اور 2 نوکر قطار میں بیٹھے تھے, جبکہ مہاپارا ہاتھ میں چھڑی پکڑے ٹیچر بنی ہوئی تھی. ریپیٹ آفٹر می, سب نے ایک ساتھ کہا. تھینک یو. تھینک یو. نہیں, تھینک. سب نے پھر غلط پڑھا تھا. ارے نہیں یار. پورا لان قہر قہر سے گونجا تھا. نادیہ بیگم, شبانہ بیگم, دادی, حمزہ اور ہنا اسے دیکھ کر ہنس رہے تھے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہنا اس کے پاس گئی اور مسکرا کر پوچھا. میں حویلی کا معیار بلند کر رہی ہوں. مہاپارا نے فخر سے کہا. اب یہ کیا کوئی نیا منصوبہ ہے رائت لالا کو تنگ کرنے کا؟ اس نے مزے سے کہا تھا. چپ کرو تم اور جاؤ, میری کلاس ڈسٹرب نہ کرو. اس نے منہ بناتے کہا تھا. کلاس اپنے عروج پر تھی. اگر کوئی آپ سے پوچھے ہاؤ آر یو تو کیا جواب دیں گے؟ مہاپارا نے سوال کیا. آئی ایم فائن, تھینک یو, رشیدہ بوا نے پر اعتماد سے کہا. ایکسلنٹ, اس نے خوشی سے کہا. سب نے تالی بجائی. اسی وقت اسے اپنے پیچھے ایک گہری آواز سنائی تھی. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ رائت نے سنجیدگی سے پوچھا تھا.
سب لوگ فوراً خاموش ہو گئے تھے۔ مہاپارا نے آہستہ آہستہ مڑ کر دیکھا، رائت وہاں کھڑا تھا، ہاتھ میں فائل، چہرے پر سنجیدگی اور نظریں سیدھی ان سب پر۔ مالی بابا نے فوراً سے کرسی چھوڑ دی تھی۔ ڈرائیور کریم ایک طرف ہو گیا، رشیدہ بوا نے دوپٹہ درست کیا۔ چند سیکنڈ میں ہی پوری کلاس غائب ہو گئی تھی۔ ارے سب کہاں جا رہے ہیں؟ مہاپارا نے حیرت سے پوچھا۔ بی بی رائت صاحب جو آ گئے ہیں، اس نے جلدی سے کہا، پھر تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ چند لمحوں میں ہی پورا لان خالی ہو گیا تھا، صرف مہاپارا اور رائت ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ تم پڑھا رہی تھی؟ رائت نے ارد گرد دیکھتے پوچھا تھا۔ جی، فری سروس تھی، اس نے جلدی سے کہا۔ اور کیا پڑھایا؟ اس نے دوسرا سوال کیا۔ گڈ مارننگ، تھینک یو اینڈ ہاؤ آر یو۔ اچھا، رائت نے سر کو جنبش دی تھی۔ تو ایک سوال ہے۔ پھر اس نے سنجیدگی سے کہا۔ جی پوچھیں۔ کین یو ایکسپلین دا ڈفرینس بٹوین کانفیڈنس اینڈ اوور کانفیڈنس؟ اس نے نہایت روانی سے انگریزی میں پوچھا تھا۔ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے۔ وہ اس کا طنز سمجھ چکی تھی۔ جواب؟ رائت نے جلدی سے کہا، میں بعد میں بتا دوں گی۔ اس نے فوراً کہا، کیوں؟ رائت حیران ہوا، کیونکہ آج کی کلاس ختم ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ ٹیچر صاحب، رائت نے اسے جاتے دیکھتے بڑبڑایا۔ ادھر مہاپارا سیدھا ہنا کے کمرے میں پہنچی تھی۔ ہنا، اس نے چلاتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تمہاری رائت لالا نے مجھ سے انگلش میں سوال پوچھ لیا، اس نے پھولے ہوئے سانس سے کہا۔ اور تم نے جواب دیا؟ ہنا نے تجسس سے پوچھا۔ نہیں، میں نے کہا کلاس ختم، مہاپارا نے فخر سے کہا۔ ہنا اس کی بات پر ہنس ہنس کر دوہری ہو گئی تھی۔ دروازے سے جاتے ہوئے رائت نے ان دونوں کی ہنسی سنی تھی، پھر چند لمحے رکا اور پھر خاموشی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اگلی صبح رائت معمول کے مطابق ناشتے کے بعد اسٹڈی روم میں چلا گیا تھا۔ آج اس کی ایک اہم میٹنگ تھی۔ شہر کے چند بڑے بزنس پارٹنرز آنے والے تھے، اس لیے وہ مسلسل فون کالز اور فائلوں میں مصروف تھا۔ فہد، 11 بجے تک ڈاکیومنٹس میری میز پر ہونے چاہیے، اس نے فہد کو آرڈر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، رائت نے سر کو جنبش دی تھی۔ اور کوئی بھی میری اجازت کے بغیر اسٹڈی روم میں نہ آئے، اس نے سنجیدگی سے حکم دیا تھا۔ اوکے، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ ادھر مہاپارا کو پھر بودیت کے دورے پڑے تھے۔ کبھی وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی، کبھی ہنا کو کال کر کے تنگ کرتی، کیونکہ وہ اپنی دوست کی منگنی پر گئی ہوئی تھی۔ پورا دن پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ ایک میں ہوں جو بور ہو جاتی ہوں، اس سے اچھا انگلینڈ میں تھی، اس نے بے بسی سے سوچا تھا۔ بی بی صاحب، رائت صاحب کا پیغام ہے کہ اسٹڈی روم میں کوئی نہ جائے۔ مہاپارا نے ان کی بات سن کر سر ہلایا تھا۔ جی رشید بوا، میں نہیں جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں، مہاپارا نے مسکرا کر کہا، جبکہ اس کا دماغ کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ پورے 5 منٹ بعد وہ اسٹڈی کے باہر تھی، پھر آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئی تھی۔ کمرہ ہمیشہ کی طرح صاف ستھرا تھا۔ رائت وہاں نہیں تھا، شاید کسی کام سے باہر گیا تھا۔ میز پر کئی فائلز کھلی پڑی تھی۔ مہاپارا نے ایک فائل کھولی، اس میں مختلف گراف اور خالی چارٹس بنے ہوئے تھے۔ اس کے دماغ میں شرارت سوجی تھی اور میز پر لکھے مارکر سے اس نے جلدی سے فائل میں نشان بنانا شروع کیے تھے۔ نیچے لکھ دیا تھا، بیسٹ آف لک رائت لالا۔ اپنی کارروائی سر انجام کر کے وہ خاموشی سے اسٹڈی سے نکل آئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اسٹڈی روم میں واپس آیا، اس کے ساتھ فہد بھی تھا۔ فائل تیار ہے؟ رائت نے سوال کیا۔ جی، میں اسٹڈی روم میں رکھ کر چلا گیا تھا۔ رائت نے اس کی بات سن کر پہلی فائل کھولی تھی۔ وہ حیرت کے مارے اسے دیکھ رہا تھا۔ فہد نے ابھی اسے حیرتے دیکھا تھا۔ اس نے فائل اٹھائی اور اپنے روم کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ مہاپارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ آ گئے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ رائت نے فائل اس کی طرف پھینکی تھی۔ ہاں، اس نے فوراً سے کہا۔ وہ اسے غصے سے گھور رہا تھا، وہ ضبط سے اپنے آپ کو روکے ہوئے تھا۔ رائت نے اپنی آنکھیں بند کی اور اسی لمحے مہاپارا کو لگا کہ آج ہو گئی، یہ آج میری میٹنگ کی فائل تھی۔ رائت نے سختی سے اسے بتایا تھا۔ قسم سے مجھے نہیں پتا تھا یہ اتنی ضروری ہے، میں نے سوچا آپ کو تنگ کروں۔ لائیں، میں اسے ربڑ سے مٹا دیتی ہوں۔ مار کر ربڑ سے نہیں مٹتا، اس نے سختی سے کہا تھا۔ آئی ایم سوری، اس نے اداسی سے کہا تھا۔ فہد، اس کی تصویر لو۔ فہد نے اس کی طرف فائل بڑھائی تھی۔ تصویر کیوں؟ اس نے حیرت سے کہا تھا، تاکہ آئندہ جب بھی مجھے لگے کہ میری دن خراب جا رہا ہے تو مجھے یاد رہے کہ اس سے بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ رائت کی بات پر اس نے شرمندگی سے منہ جھکا دیا تھا۔ آپ میرا مذاق اڑائیں کسی کے سامنے، اس نے معصوم سی شکل بنا کر کہا تھا۔ رائت اس کی بات پر سن کر مسکرایا تھا، مگر اس کے دیکھنے سے پہلے وہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ میں آج کے بعد آپ کی کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی، اس نے کہا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ رائت اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا تھا، پھر فہد کے ساتھ وہ اس میس کو صاف کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ مہاپارا ابھی تک صبح والی بات پر ناراض تھی۔ وہ ہنا کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور ساتھ ساتھ تقریر بھی کر رہی تھی۔ دیکھا، انہوں نے میرا مذاق اڑایا، اس نے اداسی سے کہا تھا۔ لیکن غلطی تو تمہاری تھی۔ ہنا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، جو اپنی غلطی مان ہی نہیں رہی تھی۔ تو اب ان کی طرفداری کرو، مہاپارا نے چڑھ کر کہا تھا۔ تبھی حمزہ کمرے میں آیا۔ رائت لالا آج بہت اہم میٹنگ میں جا رہے ہیں، کوشش کرنا کوئی نیا کارنامہ نہ کر دینا۔ حمزہ کی بات سن کر اس نے ناک چڑھائی تھی۔
میں کیوں بچی نہیں ہوں؟ اس نے سختی سے کہا تھا۔ نہیں، لیکن حرکتیں ضرور ہیں، ہنا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ شام کے قریب حویلی میں غیر معمولی سی خاموشی تھی۔ سب لوگ جانتے تھے کہ رائت کی میٹنگ ختم ہو چکی ہے اور وہ واپس آنے والا ہے۔ اس دوران رشیدہ بوا کچن سے نکلی تھی۔ بی بی، یہ کافی رائت صاحب کے آفس میں رکھاؤ، اس نے منت بھرے انداز میں کہا تھا۔ اچھا، دیا آتی ہوں، اس نے ٹرے پکڑتے کہا تھا۔ وہ اسٹڈی روم کے دروازے تک پہنچی تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ اندر سے رائت کی غصے بھری آواز سنائی دی تھی۔ فہد دھیمے لہجے میں اسے کچھ سمجھا رہا تھا۔ سر، وہ فائل غلط برانچ میں چلی گئی تھی، ایک دوسرے شخص کی آواز سنائی دی۔ غلطی ایک بار ہوتی ہے، بار بار نہیں، وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ اگر ذمہ داری نہیں سنبھال سکتے تو صاف کہہ دو، اس نے دوبارہ غصے سے کہا تھا۔ ملازم سوری سر کہتا فہد کے ساتھ ہی باہر آیا تھا۔ مہاپارا نے دھیرے سے دروازہ کھولا تھا۔ وہ کافی، رائے نے مڑ کر دیکھا۔ رکھ دو، اس کے چہرے پر سنجیدگی اب بھی تھی۔ ابھی وہ جانے لگی تھی جب کافی ہلکی سی اس کے ہاتھوں سے جھلکی تھی۔ احتیاط سے، بس اتنا کہا تھا۔ سوری، میں جان بوجھ کر نہیں۔ ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوتی جب رائے نے کہا، میں نے کہا نا احتیاط سے، اس نے سختی سے کہا تھا۔ فہد دوسری میٹنگ کی فائلیں لاؤ، اس نے فہد کو اشارہ صاف کیا تھا۔ وہ بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ رات کا منظر تھا۔ مہاپارا اس وقت چھت پر تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ وہ اس طرح ساری زندگی رائت کے ساتھ اجنبی کی طرح نہیں گزار سکتی تھی۔ بس بہت ہو گیا، کسی ایک کو تو قدم بڑھانا پڑے گا، اور کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ میں ہوں تو؟ مہاپارا نے سوچ لیا تھا، پھر نیچے کمرے میں آئی تھی۔ رائت نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے بیڈ سیٹ کیا اور پھر ادھر ادھر ٹہلنے لگ گئی تھی جب وہ اندر آیا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا آپ کی بہت اہم فائل ہے۔ اس نے ایک بار پھر اپنی غلطی کی معافی مانگی تھی۔ کوئی بات نہیں، اس نے تھکے ہوئے انداز میں جواب دیا تھا۔ وہ صوفے پر لیٹنے لگا تھا جب وہ بولی تھی، آپ یہاں بیڈ پر سو جائیں رائت۔ اس کے منہ سے آج لالا نہیں نکلا تھا۔ رائت اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، جیسے پوچھ رہا ہو، ہوش میں تو ہونا، تم کہاں سوگی؟ جلدی سے سوال کیا گیا۔ میں بھی بیڈ پر ہی سوں گی، اتنا بڑا تو ہے، اس نے جلدی سے کہا۔ رائت کو اس کے الٹے جواب پسند آئے تھے۔ ایک بات کہوں؟ رائت نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ جی کہیں، اس نے مسکرا کر دکھا تھا۔ وہ رائت کو دیکھ کر یوں نہیں مسکرا دیتی تھی، چاہے کتنی ہی ناراض ہو یا غصے میں کیوں نہ ہو۔ مجھ سے مت ڈرا کرو، تم مجھے بہت عزیز ہو۔ رائت کی بات سن کر تو جیسے اسے صدمہ لگا تھا۔ وہ ہنسنے لگی تھی، پھر جلدی سے بیڈ پر بیٹھی۔ رائت حیران ہوا تھا، وہ اس کے قریب تھی، بے حد۔ کیا سچی میں آپ کو میں بہت عزیز ہوں؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ لکھ کر دوں کیا؟ رائت نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ نہیں، ایک بار خود سے اعتراف کریں، اس نے زندی انداز میں کہا تھا۔ مہاپارا خان، تم مجھے عزیز ہو، اس لیے مجھ سے نہیں ڈرا کرو۔ رائت نے بازو سر کے نیچے رکھتے ہوئے اسے مسکرا کر دیکھتے کہا تھا۔ وہ خوشی سے مسکرائی تھی، پھر کچھ سوچنے لگی۔ اگر میں آپ سے ڈروں تو؟ اس نے سوچنے کی بعد سوال کیا۔ تو میرا بھی دل ڈر جاتا ہے، رائت نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ اسے سب سے زیادہ اس کی آنکھیں پسند تھیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر وعدہ کریں آج سے ہم دوست ہیں اور آپ مجھے کبھی گھور کر بالکل بھی نہیں دیکھیں گے۔ وہ بچوں کی طرح اسے دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ وعدہ ہے، مگر میں تمہیں گھورتا کب ہوں؟ رائت نے حیرت سے پوچھا تھا۔ گھورتے ہیں آپ بہت زیادہ، منہ بناتے وہ لیٹ گئی تھی سونے کے لیے۔ وہ عقیدت کی نگاہوں ہوتی ہیں، مگر تم نہیں سمجھتی۔ مجھے تمہارا زیادہ بولنا پسند ہے، بہت زیادہ۔ وہ اسے اس کی خوبی بتا رہا تھا۔ کیا سچی؟ اسے حیران کی ہوئی تھی۔ ایسی ہی رہنا کبھی، خود کو مت بدلنا، رائت نے آخری بات سختی سے کہی تھی۔ صبح کا سورج ایک نئی تبدیلی لایا تھا۔ مہاپارا نے خود اٹھ کر رائت کے کپڑے سلیکٹ کیے تھے، پھر انہیں پریس کیا تھا۔ وہ بڑی مہارت سے سارے کام کر رہی تھی، اور اب اس کا رخ کچن کی جانب تھا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ہنا نے اسے دیکھتے حیرانی سے کہا تھا۔ ناشتہ بنا رہی ہوں، مہاپارا نے مسکرا کر جواب دیا۔ کس کے لیے اور کس خوشی میں؟ ہنا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ رائت کے لیے، مہاپارا نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ تو رشیدہ وہ بناتی تو ہے ناشتہ سب کا؟ ہنا نے ناسمجھی سے کہا۔ ہاں، مگر اب سے رائت کے لیے میں بناؤں گی ناشتہ، کیونکہ ان کی بیوی ہوں میں، تو میرے ہاتھ کا کھانا کھانا چاہیے نا انہیں، مہاپارا نے منہ بنا کر کہا تھا۔ واہ بھائی، یہ اچانک تمہیں بیویوں والے کام یاد آ رہے، کمال ہے، ہنا نے اسے تنگ کیا تھا۔ بکواس نہیں کرو اور اندر جا کر تیار ہو،
شبانہ چچی بتائی تھی کہ آج تمہیں لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں۔ ماہ پارا نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ پھر سے انگلینڈ والی سگھڑ ماہ پارا بن گئی تھی جو اپنا کام خود کرتی تھی اور ساتھ ہی گھر کو بھی سنبھال لیتی تھی۔ وہ آج ناشتہ کمرے میں لائی تھی، پتہ نہیں کیوں مگر وہ بے حد خوش تھی آج۔ یہ نیلا کلر سوٹ کر رہے مجھ پر؟ رائت نے فکرمندی سے پوچھا۔ ہاں بہت پیارا لگ رہا ہے، چلیں اب آپ آئے ناشتہ کریں۔ ماہ پارا نے اسے دیکھ کر جلدی سے کہا۔ وہ خود بھی نیلے رنگ کا سوٹ پہنی ہوئی تھی۔ کوئی خاص بات ہے کیا؟ رائت نے ناشتے کی پلیٹ کو دیکھتے پوچھا تھا۔ نہیں بس بیویوں والے کام کر رہی ہوں۔ کیوں اچھی نہیں لگ رہی کیا؟ بے ساختہ اس نے پوچھ لیا تھا۔ نہیں بہت پیاری لگ رہی ہو، رائت نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ پھر وہ ساتھ ساتھ ناشتہ کرنے لگی، ہلکی پھلکی باتیں بھی چل رہی تھیں ساتھ ساتھ۔ پھر رائت اور ماہ پارا کہاں ہیں؟ دادی جان نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ وہ آج اپنے کمرے میں ہی ناشتہ کر رہے ہیں، رشیدہ بی بی نے بتایا تھا۔ کیوں خیریت تو ہے نا؟ دادی جان نے پوچھا۔ سب خیریت ہے دادی، بس ماہ پارا کو بیوی والی ذمہ داری کا احساس ہو گیا ہے۔ ہنا نے سب کو اعلانیہ بتایا تھا۔ شکر ہے۔ نادیہ بیگم کے ساتھ ساتھ شبانہ بیگم بھی خوش ہوئی تھی۔ دیکھا کتنا اچھا ہوتا ہے کبھی کبھی بچوں کو وقت دینا، دادی جان نے فخر سے کہا تھا، کیونکہ انہوں نے ہی سب کو کہا تھا کہ ماہ پارا جس طرح رہنا چاہے رہ سکتی ہے۔ سارے خوش ہوئے تھے۔ وہ ناشتہ کر کے آج ڈائریکٹ آفس جانے والا تھا۔ سنے، ماہ پارا نے اسے روکا تھا۔ وہ شام کو جلدی آئیے گا، اس نے جلدی سے کہا تھا۔ کیوں؟ رائت نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ایک دم ماہ پارا کی نظر اس کی کالر پر گئی جو مڑا ہوا تھا۔ وہ بے ساختہ ہی ایڑی کی بل تھوڑا اونچا ہوئی تھی، پھر اس کی کالر کو درست کیا۔ رائت ساکت ہو گیا اور اسے یہ لمس اچھا لگا تھا، کیونکہ ہنا کے لیے رشتے والے آ رہے ہیں، اس نے خوشی سے بتایا تھا۔ تو اس میں مجھے کیا کرنا ہے؟ رائت نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ آپ کی خالی والی آ رہے ہیں، وہ مجھے دیکھیں گے تو کیا میں بغیر شوہر کی اچھی لگوں گی؟ ماہ پارا نے خبیر سے پوچھا تو رائت اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ نہیں بہت بری لگو گی، میں وقت پر آ جاؤں گا، رائت نے اس کی زلفوں کے بالوں کو پیچھے کرتے کہا تھا۔ تھینک یو شوہر جی، ماہ پارا نے خوشی سے کہا تو وہ سر کو خم کرتے نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی نادیہ بیگم اور شبانہ بیگم اس کے کمرے میں آئی تھی۔ میری پیاری بیٹی ایسی ہی رہنا ہمیشہ اب، نادیہ بیگم نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تھا۔ تم مسکرائی تھی۔ ہاں تم واحد ہو جو میرے بیٹے کو سنبھال سکتی ہو، اب مجھے بھی اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شبانہ بیگم نے بھی مسکرا کر کہا تھا۔ اچھا اب میری تعریفیں بہت ہو گئیں، ہنا کی تیاریاں بھی کرنی ہیں۔ اس نے دونوں کو یاد دلایا تھا۔ ہاں ہاں بھابھی بہت کام ہے۔ شبانہ بیگم نے بھی فکر مندی سے کہا۔ ان کی اکلوتی بیٹی تھی ہنا آخر، اور ماہ پارا سب سے زیادہ خوش تھی کیونکہ اس کی اکلوتی دوست دلہن بننے جا رہی تھی۔ یہ رنگ کیسا لگ رہا ہے مجھ پر؟ ہنا نے ستائشی انداز میں پوچھا تھا۔ بہت برا، ماہ پارا نے منہ بنا کر کہا۔ یہ رشتہ دیکھتے دیکھتے منگنی کون رکھتا ہے اچانک؟ اس نے منہ بناتے پوچھا تھا۔ ہمدانی خاندان والے، ہنا نے جلدی سے کہا۔ بہت عجیب ہے یار تمہاری خالہ والے، ماہ پارا نے منہ بنا کر کہا تھا۔ ارے تو رشتہ تو بچپن سے ہی طے تھا، وہ نکاح کی تاریخ لینے آ رہے ہیں، اب منگنی کا بھی وہی مقصد ہے، ہنا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ رہنے دو، اور یہ زیادہ سائڈ نہ لو اپنے سسرال والوں کا، ماہ پارا نے چڑھتے ہوئے کہا تھا۔ تو یہ غصہ کسی اور بات پر ہو، بتاؤ کیا بات ہے؟ ہنا نے فوراً سے اس کی اداسی کو بھانپ لیا تھا۔ رائت کے کپڑے کون سے پریس کروں سمجھ نہیں آ رہا، اس نے منہ بناتے کہا تھا۔ تو لالا سے پوچھ کر لو، ہنا نے مشورہ دیا تھا۔ نہیں وہ بولیں گے تمہیں جو پسند ہے وہ کر لو، ماہ پارا نے جواب دیا۔ تو بلیک رنگ کا کر لو، وہ بھائی کا فیوریٹ کلر ہے، ہنا نے مشورہ دیا۔ اس کی بات سنتے ہی وہ تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے سے نکلی تھی۔ ٹائم کم ہے، جلدی تیار ہو جانا، جاتے جاتے وہ کہنا نہیں بھولی تھی۔ بیوقوف، ہنا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کمرے میں آتی اس نے پہلے رائت کے کپڑے پریس کیے، پھر اپنے، اور پھر واپس نیچے آ گئی تھی۔ چچی مٹھائیاں کہاں ہیں؟ اس نے چچی کو دیکھتے پوچھا تھا۔ یہ پکوان کے چکر میں تو مٹھائیاں ہی بھول گئی میں، انہوں نے سر پکڑتے کہا تھا۔ اچھا آپ فکر نہ کریں میں دیکھتی ہوں، اس نے جلدی سے کہا۔ ہاں پلیز بیٹا، شبانہ بیگم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ فہد بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ لان میں آئی تو اسے فہد نظر آیا تھا۔ کچھ نہیں، آپ کی شریک حیات کی باتیں سن رہا ہوں، فہد نے جلدی سے کہا۔ فون پر موجود رائت ماہ پارا کی آواز پر خاموش ہو گیا تھا۔
اچھا فون مجھے دیں، ماہ پارا نے جلدی سے کہا۔ فہد نے موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ السلام علیکم شوہر جی، ماہ پارا نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ راحت اس کے اس انداز پر مسکرائے تھے، پھر وعلیکم السلام بولا۔ اگر آپ برا نہ مانیں اور کوئی اہم کام نہیں ہے تو میں فہد بھائی کی مارکیٹ بھیج دوں، مٹھائی منگوانی ہے۔ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ جی جی آپ بھیج دیں، کوئی اہم کام نہیں ہے، راحت نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اوکے لو یو، وہ جلدی میں کہہ گئی تھی۔ چلیں اب جائیں اور جا کے نہیں 6 کلو مٹھائی لائیں۔ اس نے مسکرا کر فہد کو فون واپس پکڑایا تھا۔ دوسری طرف راحت اس کا لو یو سن کر ہی کسی اور ہی دنیا میں پہنچ چکا تھا۔ منگنی کی رسم شروع ہو چکی تھی مگر وہ لون میں تیار ہو کر نہیں آیا تھا۔ ماہ پارا نے کالے رنگ کی ساڑی پہنی تھی جس پر ہلکا سا میک اپ کیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تبھی سامنے سے وہ چلتا ہوا آیا تھا۔ کالے لباس میں ملبوس اس کی چال بادشاہوں جیسی تھی۔ ماہ پارا مبہوت ہوئی تھی اسے دیکھ کر، وہ تھا ہی اتنا حسین۔ وہ اس کے پاس آیا تھا۔ آئی لو یو ٹو، اس نے ماہ پارا کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ جی؟ وہ سمجھی نہیں تھی۔ شام کو لو یو کہا تھا نا، میں اس کا جواب دینا بھول گیا تھا۔ راحت نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ خاندان کے سارے لوگ انہیں خوش دیکھ کر خود بھی خوش ہوئے تھے۔ مجھے لگا آپ نے سنا ہی نہیں، وہ بھی مسکرائی تھی۔ میں آپ کی خاموشی بھی سن لیتا ہوں۔ راحت کی بات پر وہ مسکرائی تھی۔ وہ اس کا نصیب تھا اور اسے اپنا نصیب بہت اچھا لگا تھا۔